دینی اسلام چینل جامعہ سیدہ فاطمہ الزہرا مرید چکوال کے پلیٹ فارم پر آپ کا میزبان ڈاکٹر حافظ محمد اسحاق۔ عزیز طلباء و طالبات، آج کی گفتگو میں ہم ثلاثی مجرد کی تعریف اور ثلاثی مجرد کے ابواب کے بارے میں گفتگو کریں گے۔ ثلاثی کا مطلب ہے تین، مجرد کا مطلب ہے محض۔ ثلاثی مجرد کا اصطلاحی معنی آپ کو بتاتا ہوں، لیکن لغوی معنی کے اعتبار سے کہ جس میں محض تین پایا جائے گی۔ اصطلاح صرفیوں کی اصطلاح میں ثلاثی مجرد سے مراد وہ فعل جس میں تین حروف اصلی پائے جائیں گے۔ عربی زبان میں، عربی گرامر میں حروف ایک اصلی ہوتے ہیں، ایک زائدہ ہوتے ہیں جی۔ اصلی حروف وہ ہیں جو فا، عین اور لام کے مقابلے میں آئے جی۔ وزن بھی ہر حرف کا، ہر کلمہ کا عربی میں کیا جاتا ہے، اور یہ حروف اصلی اور حروف زائدہ کی جو پہچان ہے، یہ جو باب ہوگا ثلاثی مجرد کا ہو، ثلاثی مزید فی کا ہو، اس باب کا جو مصدر ہے اس سے یہ معلوم ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر ضربا یضرب ثلاثی مجرد کا ایک باب ہے، اس کا مصدر ضرب یا ضربن آتا ہے۔ اب ضرب کا جب ہم نے وزن نکالا، اور وزن نکالنے کے لیے فا، عین اور لام کا استعمال کرنا ہے، کوئی بھی حروف کلمات ہوں، ان کا جب صرف میں وزن نکالا جاتا ہے تو فا، عین اور لام کا یہ کلمات حرف استعمال کیے جاتے ہیں۔ اب ضرب کا وزن ہے فاعل، ضاد کے مقابلے میں فا لے آتے ہیں، را کے مقابلے میں عین آیا، اور لام کے مقابلے میں، با کے مقابلے میں لام آیا۔ ضرب بر وزن فاعل، یہ تین جو حرف ہیں، یہ حرف تین اصلی ہیں۔ تو یہاں جو ثلاثی مجرد کے جو ابواب ہیں، ان کا جو مصدر ہوگا، ان کے مصدر میں تین حروف اصلی پائے جاتے ہیں، ان میں کوئی حرف زائدہ نہیں ہوتا، اضافی نہیں ہوتا۔ اور حروف زائدہ کی تعریف بھی آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی کہ حروف زائدہ وہ ہیں جو فا، عین، لام کے مقابلے میں واقع نہ ہو، ان کو حروف زائدہ کہا جاتا ہے۔ تو گویا کہ ثلاثی مجرد کا مفہوم اور معنی یہ ہوا کہ ثلاثی مجرد سے مراد عربی کے وہ ابواب ہیں جن میں تین حروف اصلی پائے جائیں، باقی زائدہ ان میں نہ ہو جی۔ اس کی مثال جیسے ضربا یضرب ہے۔ اور ثلاثی مجرد کے 6 ابواب ہیں۔ ایک پہلا باب ہے فتح یفتح، فتح یفتح فتحا، فتحا اس کا مصدر ہے۔ یہ دیکھنے میں تو یہ ثلاثی مجرد کے جو ابواب ہیں وہ ایک جیسے ہیں، لیکن ان پر جو اعراب آیا ہے، زبر، زیر اور پیش جو آتا ہے فعل مضارع کے اوپر، ان میں اختلاف کی وجہ سے یہ 6 بن جاتے ہیں۔ فتح یفتح، یہاں دیکھیں تا پر زبر ہے جی۔ دوسرا باب ہے ضربا یضرب، یہاں دیکھیں یضرب، را کے اوپر زیر ہے، یفتح میں تا کے اوپر زبر ہے، تو لہذا ان دونوں میں یہ آپس میں فرق ہو گیا۔ تیسرا باب ہے نصر ینصر، اب یہاں صاد پر دیکھیں کہ پیش آ گیا،
تو یہ ان سے مختلف ہو گیا۔ اب پہلے یہ تھا کہ ضربا جو تھا فعل ماضی جو تھا ان میں کوئی سب کی سب ایک جیسی گردانے ہیں، لیکن ان پہلے 3 بابوں میں جو فعل مضارع تھا ان میں فرق ہے۔ اب جو آگے 3 اور ابواب ہیں ان میں فرق یہ ہے کہ وہاں فعل ماضی کا جو درمیان والا حرف ہے اس کو تبدیل کیا جاتا ہے۔ مثال کے طور پر حاسبہ یحسب، حاسبہ یحسب، یا سین کے اوپر زیر دی گئی ہے یہ، تو لہذا یہ چوتھا باب جو ہے پہلے 3 ابواب سے مختلف ہوا۔ 5واں باب ہے حاسبہ یحسب اور عالمہ یعلم۔ حاسبہ یحسب آتا ہے، سین کے اوپر زیر ہے، عالمہ یعلم آتا ہے، لام کے اوپر زبر ہے۔ 6واں باب ہے کاروما یکرومو۔ اب یہاں دیکھیں کہ ماضی میں کاروما آ رہا ہے، را کے اوپر پیش آ گیا، یکرومو میں بھی را کے اوپر پیش دیا گیا ہے۔ تو ثلاثی مجرد وہ ہے جن میں 3 حروف اصلی پائے جائیں، کوئی اس کے علاوہ اس میں زائدہ نہ ہو، اور اس کے 6 ابواب ہیں جی۔ فتح یفتح پہلا باب ہے، ضرب یضرب دوسرا باب ہے، نصر ینصر تیسرا باب ہے، عالم یعلم چوتھا ہے، اور حاسب یحسب 5واں ہے، اور کارما یکرم یہ 6واں باب ہے۔ تو آگے پھر ان ابواب کے جو صیغے ہیں ان کو یاد کرنا بھی ضروری ہے جی۔ اگر کسی شخص نے عربی گرامر پر مکمل واقفیت حاصل کرنی ہے تو اس کے لیے لازم ہے کہ وہ عربی کی جو گردانے ہیں ان کو وہ یاد کرے۔ گردانے یاد کرنے سے اس کو ایک تو یہ ہے کہ اس کی عربی اچھی ہوگی، دوسرا ساتھ ساتھ یہ ہے کہ عربی کا جو معنی ہے، ان الفاظ کا جو معنی ہے وہ بھی سمجھ میں آ جائے گا۔ انشاءاللہ اس سے اگلی گفتگو میں اور گرامر کے متعلق کسی ٹاپک پر گفتگو ہوگی۔ شکریہ، والسلام۔